یہ قربانیاں جو ہم کرتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہی ہے کہ ہم اس دن اس بات کو یاد کرتے ہوئے اس سنت پر عمل کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ اور ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نزدیک تمام دنوں میں سب سے افضل دن یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اور اس دن سب سے افضل کام اللہ کی راہ میں خون بہانا ہے، جانور ذبح کرنا ہے۔ آج آپ کو ایسے بہروپی اور فراڈیے ملیں گے جو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ قربانی نہ کریں، کسی بیوہ کا ساتھ دے دیں، کسی یتیم کی شادی کروا دیں، کہیں پانی کا کولر لگوا دیں، کسی مستحق کی مدد کر دیں۔ پورا سال انہیں یہ باتیں یاد نہیں آتی، ان کے اپنے معاملات میں انہیں یہ باتیں یاد نہیں آتی، ان کی اپنی عیاشیوں اور فضول خرچیوں میں انہیں یہ باتیں یاد نہیں آتی۔ صرف قربانی پہ آ کر شیطان ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے۔ وَالشَّيَاطِينَ لَا يُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، سورہ انعام کی آیت 8ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف باتیں ڈالتے ہیں، تو یہ شیطان کے دوست ہیں جن کے دلوں میں یہ باتیں آتی ہیں۔ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈالتے ہیں کہ سارا سال وہ غلط اور ناجائز کہاں کہاں مال خرچ کرتے رہتے ہیں، تب انہیں نہ کوئی غریب یاد آتا ہے، نہ کوئی مسکین یاد آتا ہے، نہ کوئی بیوہ یاد آتی، انہیں یاد آتا ہے تو صرف قربانی کے موقع پر کہ قربانی نہ کی جائے۔ قربانی شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اس دن خون بہانے سے بہتر، قربانی سے بہتر کوئی اور عمل نہیں۔ حاجی حجاج جو ہیں وہ مینا کے میدان میں قربانیاں کرتے ہیں، اور غیر حاجی اپنے اپنے علاقوں میں قربانیاں کرتے ہیں۔ قربانی کا وقت اور دن سب سے بہتر یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دن قربانی کی، آپ نے ایک بار سونڈ کیے، وہ بھی آپ نے 10 ذی الحجہ کے دن ہی کیے، یوم النحر والے دن، اور قربانی کا سب سے افضل دن بھی یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نہ کر سکے اور اگر وہ بعد میں کرنا چاہے تو شریعت نے اسے رخصت دی ہے، وہ دوسرے دن بھی کر سکتا ہے، تیسرے دن بھی کر سکتا ہے، چوتھے دن بھی کر سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ایام تشریق ذبح کے دن ہیں، ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ ہے، یہ ایام تشریق کے دن ہیں، یہ دن قربانی کے دن ہیں۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو کی جا سکتی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عید کا دن اور 2 دن بعد کے جو دن ہیں یہ قربانی کے دن ہیں، 11 اور 12 ذی الحجہ، عید کا دوسرا اور تیسرا دن۔ لیکن آپ حیران ہوں گے پورے ذخیرہ حدیث کے اندر ایک حدیث بھی ایسی نہیں کہ عید کے بعد قربانی کے 2 دن ہیں، بلکہ میں نے تو ڈھونڈا، میں نے تلاش کیا، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن مجھے کوئی ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ملی کہ عید کے بعد 2 دن قربانی کے ہیں۔ جو حدیث بھی ملی، جو روایت بھی ملی، وہ یہی ملی کہ ایام تشریق قربانی کے دن ہیں، اور ایام تشریق 11، 12 اور 13۔ ہم اس حدیث کو لیں گے تو عید کا دوسرا، تیسرا اور چوتھا تینوں دن کو لینا پڑے گا، اور اگر ہم اس حدیث کو نہیں لیں گے تو نہ دوسرے دن کی کوئی حدیث ہے نہ تیسرے دن کی کوئی حدیث ہے۔ جو حدیث ہے اس میں یہ تینوں دن آتے ہیں۔ بہرحال اگر کوئی کرنا چاہے تو دوسرے، تیسرے اور چوتھے دن کی جا سکتی ہے، تینوں دن کا رتبہ ایک ہی ہے، جو دوسرے دن کا ہے وہی چوتھے دن کا ہے، جو چوتھے دن کا ہے وہی تیسرے دن کا ہے، لیکن بہتر اور افضل پہلا دن ہے۔ اس دن کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنایا جائے، آپ کی سنت پر، آپ کے فرمان پر عمل کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔